الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے. آج تذکرہ کریں گے المؤمن کا. اللہ رب العزت کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ الحشر میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن، کہ وہ اللہ ایسا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ الملک ہے، بادشاہ، القدوس پاکیزہ، السلام محفوظ سلامتی دینے والا، المؤمن. تو المؤمن کا معنی کیا ہے؟ المؤمن کا ایک معنی تو ہے تصدیق کرنے والا، سچا بتلانے والا، سچا کر دکھانے والا. یہ المؤمن کا ایک معنی ہے. اللہ تعالیٰ کو المؤمن کہتے ہیں. ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ نام دیا ہے. ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مؤمن کا نام دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی شرافت اور عزت کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے المؤمن. اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی برکت سے، اس اللہ کو ماننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی نام دیا مؤمن کا. کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی کوئی کتنی بھی خدمت کرے، اس کا کوئی کتنا بھی نزدیکی ہو، اس کا کوئی کتنا بھی قریبی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، لیکن کوئی بھی بادشاہ اپنا نام، اپنا خاص لقب کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ چلو آپ نے بہت خدمت کی ہے، میں بھی وزیر اعظم، آج سے آپ بھی وزیر اعظم. نہیں، جو خاص نام ہوتا ہے بادشاہ کا، جو خاص لقب ہوتا ہے، وہ بادشاہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت ایسے بادشاہ ہیں، اتنے رحم دل، اتنے مہربان، کہ جو اللہ کو مان لے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مؤمن کا لقب دیا. تو مومن، اللہ بھی مومن ہے، ایمان والے بھی مومن. لیکن فرق کیا ہے کہ ایمان والے جو مومن ہیں تو وہ تصدیق کرنے والے، یعنی سچا سمجھنے والے، کہ ایمان والا اللہ کو سچا سمجھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے بغیر دیکھے، اللہ کی تصدیق کرنے والا، رسولوں کی تصدیق کرنے والا، اللہ کی طرف سے جو کتابیں اتری ہیں ان کو سچا بتلانے والا، جنت اور جہنم کو سچا سمجھنے والا. تو اس اعتبار سے ایمان والوں کو مومن کہا جاتا ہے. مومن کا مطلب یہ ہے بغیر دیکھے سچا سمجھنا، بغیر دیکھے سچا ماننا. ایمان والے ہم لوگ الحمدللہ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان، ان کو سچا سمجھتے ہیں، جنت اور جہنم کو سچا سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ایمان والوں کو مؤمن کہا جاتا ہے. اب اللہ مومن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو سچا کر دکھاتے ہیں. اللہ کے جو نبی دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرے نبی ہیں، میں نے ان کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، اپنی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو سچا کر دکھاتے ہیں. اسی طرح ایمان والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو سچا کر دکھاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مومن کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تصدیق کی ہے. جتنے نبی پچھلے نبی جو گزرے ہیں ان کا قرآن میں تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا کر دکھایا. ان کے بارے میں کتنی صورتیں ہیں، سورہ ہود ہے، سورہ شعراء ہے، سورۃ الاعراف ہے، اس میں پچھلے نبیوں کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام آیا، ان کے قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا، حالانکہ وہ سچے رسول تھے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. تو اللہ رب العزت نبیوں کو سچا کر دکھاتے ہیں. اللہ رب العزت نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ واقعتاً میرے بھیجے ہوئے میرے نبی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو المؤمن کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو المؤمن اس وجہ سے بھی کہتا ہے، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو سچا کر دکھاتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو اپنے نبیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ سچا کر دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مدد کا وعدہ ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دین پر جمے رہو، ایمان پر جمے رہو، دین کے لیے کوشش کرو، دین کے لیے محنت کرو، اللہ کے دشمنوں سے لڑو تو میں تمہاری مدد کروں گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ضرور ضرور مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا 24ویں پارے میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے. كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دکھایا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. غزوہ احد میں مدد کی ہے. کتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مکہ واپس لوٹائیں گے. جب مکے سے نکالا جا رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا تھا، کفار مکہ پریشان کر کے آپ کو نکال رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ کے پاس جس نے قرآن بھیجا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ ضرور آپ کو اپنے معاد کی طرف لوٹائے گا. اس کا ایک مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مکہ واپس لوٹائیں گے. تو اللہ رب العزت نے پھر جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ گئے، اس کے 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ کو واپس لوٹایا. اور کس انداز میں کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیت لیا، فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اور اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہی جملے جاری تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. یہ دیکھیں اس کا وعدہ تھا مدد کا، نصر عبدہ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اس نے اکیلے نے دشمنوں کو اور مشرکین کے لشکروں کو ہرا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کر. المؤمن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، وعدوں کو سچا کر دکھاتے ہیں. جو یقین کرے اللہ کے وعدوں پر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کر دکھاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، یہ بھی 20ویں پارے میں سورہ قصص میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہم نے وحی بھیجی کہ تم بچے کو دودھ پلاتے رہو، موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. جب ڈر محسوس ہو تو اس بچے کو سمندر میں ڈال دینا. خوف مت کرنا، ڈرنا مت کہ بچے کا کیا ہوگا، سمندر میں کہیں ڈوب تو نہیں جائے گا، میرے بچے پر موت تو نہیں آئے گی. نہیں،
میں اللہ ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا اور غم زدہ مت ہونا، انا رادوہ الیک، ہم ضرور بالضرور تمہیں اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ان کی والدہ سے، ان کی والدہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اس بچے کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے، فرعون اس کو کچھ نہیں کر سکے گا، فرعون کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ڈرو مت، ہم اس کو آپ کے پاس لوٹائیں گے بھی اور اس کو رسول بنائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے وعدہ پورا کیا۔ آگے چند آیتیں چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، پھر ہم نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، وَلَا تَحْزَنْ، اور ان کو غم نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جو یقین رکھتے ہیں اللہ، تو المؤمن کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ اللہ کا مدد کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق کا وعدہ ہے کہ تم حلال پل چرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، حلال کمائی تلاش کرو، اللہ رب العزت تمہیں روزی پہنچائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نماز پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں سکون دیں گے، تمہیں روزی دیں گے، اللہ رب العزت تمہیں تمہارے مسائل حل کریں گے۔ روزہ رکھو، اللہ رب العزت تقوی دیں گے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، تو اللہ ان وعدوں کو سچا کر دکھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے المؤمن۔ تو جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں گے، اللہ ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کر دکھائیں گے۔ تو یہ المؤمن کا ایک مطلب ہے۔ اسی طرح المؤمن کا ایک معنی ہے امن دینے والا، سکون پناہ دینے والا۔ المؤمن کا ایک ترجمہ ہے امن دینے والا، امن، سکون، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ امن اور سکون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو یہ مل جائے امن، تو پھر وہ جھوپڑے میں بھی سکون سے سوئے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ امن دے دیتے ہیں اس کو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے، اور جس سے امن چھین لیتے ہیں اس کو کہیں بھی نیند نہیں آتی، اس کو کہیں بھی نیند نہیں آتی۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں، سورہ قریش لیلاف قریش، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے کہا کہ ہم نے تمہیں دو نعمتیں دی ہیں، لإیلاف قریش، قریش عادی ہو گئے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو عادت ہے گرمی میں ایک سفر کرنے کی اور سردی میں ایک سفر کرنے کی۔ وہ لوگ گرمیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، نہیں، گرمیوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریش عادی ہو گئے ہیں دو سفر کے، رحلۃ الشتاء والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کی، یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے مالک کی۔ کعبۃ اللہ ان کے سامنے تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کی، یعنی خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع، جو انہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ انہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، اور وآمنہم من خوف، اور خوف اور ڈر سے اللہ نے ان کو امن دیا ہے۔ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نعمت دی تھی جو اس زمانے میں پورے عرب میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی تھی، امن اور سکون۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ لوگ سفر میں جب نکلتے تھے، اس زمانے میں بڑے بڑے قبیلے تھے اور وہ پورے قبیلے کے قبیلے ڈاکو تھے، کوئی بھی قافلہ گزرتا تو وہ لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو باندیاں بنا لیں گے، بچوں کو غلام بنا لیں گے، اور بڑے بڑے جوانوں کو قتل کر دیں گے۔
لیکن جہاں سے یہ مکہ والے گزرتے تھے تو ڈاکو بھی ان سے ڈرتے تھے. ڈاکوؤں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب ڈال دیا تھا کہ یہ مکے والے ہیں, یہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں, مکہ جیسے مقدس شہر میں رہنے والے ہیں, تو کوئی ڈاکو ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. جیسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ مکے والوں کا قافلہ ہے وہ چھوڑ دیتے تھے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. امن دینا یہ اللہ کی طرف سے ہی, اللہ جس کو امن دے دے تو دیکھو اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں سے ان کو بچا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا, قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت یاد دلائی کہ جس نے تمہیں امن دیا ہے, وآمنہم من خوف, خوف سے تمہیں نجات دیا ہے, خوف سے تمہیں امن دیا ہے, اس رب کی تم عبادت کرو. تو امن بہت بڑی نعمت ہے. کسی شہر میں اگر ساری چیزیں ہوں, مالداری ہو, بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں, بڑے بڑے بازار ہو, سب کچھ ہو, لیکن امن نہ ہو تو اس شہر میں کوئی بھی نہیں رہے گا. یعنی خطرہ ہو, کبھی بھی کسی کی بھی جان جا سکتی ہے, کوئی بھی آئے گا اور گولی سے اڑا کر چلا جائے گا. تو جس شہر میں امن نہ ہو تو وہاں پر کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرے گا. ساری چیزیں ہوں, مالداری ہے, پیسہ ہے, کمانے کے بہت ذریعے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن امن نہیں ہے. تو امن بہت بڑی نعمت ہے. سکون, ڈر سے نجات مل جانا. بے سکون انسان بے سکونی کی زندگی گزارے, بے خوف ہو کر رہے, نو ٹینشن, کوئی خطرہ نہیں ہے جان کو, مال کو, عزت اور آبرو کو. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امن مانگا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے امن مانگا تھا, پھر بعد میں رزق مانگا. جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی, یہ قرآن میں ہے, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, اس شہر کو امن والا بنا دے, اس کے اندر کوئی خوف نہ ہو, کوئی ڈر نہ ہو. تو آج تک الحمدللہ امن ہے. یہ المؤمن اللہ کا جو نام ہے اس کی یہ صفت ظاہر ہو رہی ہے کہ مکہ مکرمہ امن میں ہے جب بھی, اور آج بھی الحمدللہ امن میں ہے, آج بھی وہ محفوظ ہے. حالانکہ آج کافروں کے پاس, امریکہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ایسے ہتھیار ہیں, ایسے ہتھیار وہ لوگ بنا چکے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو کئی مرتبہ ختم کر سکتے ہیں, کئی مرتبہ پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں. ایسے ایسے خطرناک ہتھیار بنا چکے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا جو نام ہے المؤمن, اس کی برکت ہے کہ ان کی مکہ مکرمہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی, مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ المؤمن اللہ تعالیٰ کے نام کا مظہر ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کام کرتی ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہرے لگ جاتے ہیں. تو المؤمن کا ایک معنی ہے امن دینے والا, امن دینے والا. دو چیزوں سے امن ملتا ہے. قرآن میں ہے امن اور سکون جو ملتا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ملتا ہے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ دو چیزوں کی وجہ سے امن ملتا ہے, سکون, بے خوفی کی زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو ایمان کی وجہ سے, ایک تو ایمان کی وجہ سے. 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اب ظلم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ظلم سے وہ نہیں کسی انسان پر ظلم کرنا, کسی کو بلا وجہ مارنا, یہ ظلم مراد نہیں ہے. صحابہ کرام پہلے یہی ظلم سمجھے, صحابہ کرام پہلے یہی ظلم سمجھے کہ کوئی انسان کسی پر زیادتی کرتا ہے, کسی کو بلا وجہ مار دیا, کسی پر تھوڑا سا ظلم کر لیا, کسی کی کوئی چیز چھین لی. تو صحابہ کرام جیسی کہ آیت اتری, صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ ظلم تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے, ظلم کی ملاوٹ نہ کرے, تو اس کے لیے امن ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ظلم کیا ہے, چاہے زمانہ جاہلیت میں ہو, ہم نے ظلم کیا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ظلم تو ہر ایک کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یعنی کسی انسان پر زیادتی کرنا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے,
یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ظلم کہتے کس کو ہے؟ کسی دوسرے کا حق لے لینا، دوسرے کا حق لے لینا، یا کسی کا حق ہے اور دوسرے کو دے دینا، یہ ہے ظلم۔ تو اب ایمان یہ اللہ کا حق ہے، ایمان یہ اللہ کا حق ہے، عبادت یہ اللہ کا حق ہے، تو اب اللہ کے علاوہ انسان کسی اور کی عبادت کرے تو یہ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ تو خیر یہاں پر کہا کہ جس کے پاس خالص ایمان ہوگا، خالص توحید، خالص ایمان ہوگا، شرک ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہوگا، تو اس کو امن ملے گا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیں گے، امن۔ تو امن ملتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جتنا خالص ایمان ہوگا، شرک سے پاک، شرک سے دور، شرک سے بیزاری جتنی ہوگی، تو جتنا خالص توحید ہوگی اور ایمان ہوگا اتنا امن اور سکون اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو دیکھو، مکہ مکرمہ کی زندگی میں بالکل حالانکہ تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن پاک میں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ کافر تم پر حملہ کر کے تمہیں اچک لیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو دیکھیے مکہ مکرمہ میں بہت کم تھے اور چاروں طرف سے کافر گھیرے ہوئے ہیں، لیکن سکون تھا ان کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بالکل امن میں تھے، یعنی سکون تھا ان کو، کوئی خوف نہیں تھا کافروں کا کہ یہ ہم پر حملہ کریں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، کوئی ڈر نہیں تھا، بے خوفی کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ جس کے پاس جتنا خالص ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو امن دیں گے، یعنی سکون دیں گے۔ تو ایک تو امن آتا ہے ایمان کی وجہ سے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا خالص ایمان ہوگا اتنا امن اور سکون ملے گا۔ دوسرے امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے شکر کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ شکر کی وجہ سے۔ شکر جتنا زیادہ ہوگا اتنا امن اور سکون ملے گا۔ ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ امن کو چھین لیں گے، سکون کو چھین لیں گے، اس کی جگہ پر بدامنی آ جائے گی، بے سکونی آ جائے گی۔ ایک قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک گاؤں کی، ایک بستی کی، کانت آمنتم، وہ بہت امن میں تھے، مطمئنتن، اطمینان میں تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کا رزق آتا تھا ہر جگہ سے، کھنچ کر ان کے پاس روزی آتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو مزہ چکھایا پھر بھوک کا اور خوف کا۔ دیکھیے ناشکری کی، اللہ کی نعمتیں چاروں طرف سے آ رہی تھی، چاروں طرف سے، ہر طرف سے رزق ان کے پاس کھنچ کر آ جاتا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا؟ ان کے اوپر بھوک ڈال دی اور خوف۔ دیکھیے تو یہ دو چیزیں، ایمان جس کے پاس جتنا ہوگا اور شکر جتنا ہوگا امن ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے المؤمن نام کا ایک مطلب یہ ہے امن دینے والا، اور اللہ تعالیٰ یہ امن دیتے ہیں دو قسم کے لوگوں کو، جن کے پاس ایمان ہو اور جن کے پاس شکر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ایمان بھی بہت زیادہ ہے، خالص ہے، توحید بھی ان کی مضبوط ہے، اور شکر بھی بہت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو امن دیا ہی دیا، ان کے دور حکومت میں پوری دنیا جہاں جہاں ان کی حکومت تھی سکون ہی سکون تھا، امن ہی امن تھا۔ ایک عورت یمن سے چل کر آئی کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ تک، پھر مدینہ منورہ تک، کوئی اس کو خوف نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، ایک عورت آئی سفر کر کے اکیلے، پتہ نہیں اس کا محرم کا انتقال ہو گیا یا کیا مسئلہ تھا، حالانکہ عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا بغیر محرم کی شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ سے وہ یمن سے لے کر مدینہ تک آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو نے کیسا پایا؟
یہ راستے میں تیرے پاس زیور ہیں اور تو عورت ہے، عورت کو اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے، عورت کو زیورات کا خطرہ ہوتا ہے، تو اکیلی آ گئی، کسی نے تجھے چھیڑا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کسی نے میری طرف گندی نگاہ سے، بری نگاہ سے نہیں دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے جو چھوٹے ہوں وہ میرے بچے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ میرے والد ہیں، سب اتنا احترام، جو بڑے تھے وہ مجھے باپ نظر آ رہے تھے اور جو چھوٹے تھے وہ مجھے اپنے بچے نظر آ رہے تھے۔ اتنا امن اللہ تعالیٰ نے دیا، کیوں؟ ان کے اندر ایمان تھا، توحید اتنی مضبوط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا، آتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، وہ لشکر کے کمانڈر تھے، جرنیل تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنے اچھے آدمی کو ہٹا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کی زبانوں پر یہ لفظ آنے لگا ہے کہ جس لشکر میں خالد ہے وہ لشکر ہار نہیں سکتا، وہ لشکر ہار نہیں سکتا۔ حالانکہ مسلمانوں کو جو جیت ملتی ہے وہ خالد کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی مدد سے مسلمان جیتتے ہیں، خالد کی وجہ سے تھوڑی جیتتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنی توحید خالص ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کتنا مقدس پتھر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، ان کی توحید دیکھیے، وہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے توحید کتنی ہے ان کے اندر۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک نبی گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تستر، ایران کا ایک شہر تھا تستر، وہ فتح ہو گیا، ایران کا شہر تستر فتح ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ وہاں معلوم ہوا کہ ایک قبر ظاہر ہوئی ہے، ایک قبر میں ایک شخص ہے جن کی لاش، جن کا جسم ہزاروں سال سے صحیح سالم ہے۔ تو لوگوں نے معلوم کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ غالباً اس لشکر کے امیر تھے، انہوں نے وہاں دیکھا، وہاں ایک تختی ملی، اس تختی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ان کی قبر تھی وہ، اور ان کا جسم ہزاروں سال سے قبر میں محفوظ تھا، تو ان کی قبر کھل گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو قبر پر ہی سجدہ شروع کر دیتے ہیں، قبر کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر لشکر نے کہ کیا کیا جائے اس کا؟ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توحید کامل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کرو 14 قبریں بناؤ ایک ساتھ۔ کتنی؟ 14 قبریں کھودو اور رات کے اندھیرے میں ان کو ایک قبر میں دفن کر دو، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی قبر کون سی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے قبروں پر سجدے شروع کر دیں۔ دیکھیے توحید میں وہ کامل ہے، اسی طرح شکر میں کامل ہے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا فوراً ان کو اپنا زمانہ، پچھلا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں رونا شروع کر دیا کہ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، اب اللہ نے مجھے یہ حکومت دے دی ہے اسلام کی برکت سے۔ تو شکر گزاری ان کے اندر کامل تھی، بار بار یاد کرتے تھے، بار بار پرانے زمانے کو یاد کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو دو چیزیں ان کے اندر کامل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امن دے دیا، اور ان کی برکت سے جتنے علاقے میں ان کی حکومت تھی سب جگہ امن ہی امن تھا۔ تو المؤمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ امن دینے والا ہے، اس لیے ہمیں بھی اگر اللہ سے امن لینا ہے، سکون لینا ہے، تو دو چیزوں میں خاص طور سے اپنے آپ کو کامل بنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔